خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں مسیح یسوع کے جلالی پتمن بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو۔ زوردار اس نعرے کے ساتھ ہاللیلویا! خدا یسوع مسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج روئے زمین پر بسنے والے اس کے خون خریدے لوگ پوری دنیا کے اندر اس کے جی اٹھنے کے اس خوبصورت عید کو بڑے جشن کے ساتھ، خوشی اور شادمانی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ بے شک یہ کیسا وقت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو بھی ہمارے دل روح القدس کی خوشی سے، شادمانی سے معمور ہیں، اور ہم اپنے مسیحا کے جی اٹھنے کے اس خوبصورت دن کو بھرپور طریقے سے اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے مسیحا کے ساتھ بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں۔ اور میری کامل امید ہے کہ اس کے آج کے اس دن سے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کی تاثیر اس کے لوگوں کے اندر اور اس دنیا کے اندر گہرے طور پر کام کرے گی۔ اور میری دعا ہے کہ یہ عید قیامت المسیح بھرپور طریقے سے منائی جائے، اور خداوند کے لوگ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں، اور دعا کریں کہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس کی قدرت کی تاثیر ملک پاکستان میں اور تمام دنیا کے اندر خدا کے جلال کا باعث بنے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم آج اس خوبصورت دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، جب تو نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پائی، اور تو اپنے کہنے کے مطابق، نبیوں کے مطابق، صحیح الانبیاء کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس قدرت کے لیے کہ تو رب العالمین ہے، تو قدرت، حکمت، برکت کا خدا ہے، جلال کا خدا ہے، تو الفا اومیگا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار تیرے پاس ہے۔ یہوہ پاک خدا، ہم تیرے حضور آج صبح شکر گزاری کرتے ہیں تیرے تمام ان لوگوں کے لیے، اور آج کے اس خوبصورت دن کے لیے خدا، جس میں تیرے لوگ تیرے اس جی اٹھنے کی عید کو خوشی شادمانی کے ساتھ، بھرپور جشن کے ساتھ مناتے ہیں۔ خدا ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان تمام زندگیوں کے لیے جو خدا ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں، جو تیرے لوگ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں خدا، اور آج کے اس دن میں خدا ہم تیری مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا، ہم تیری برکت، تیری سلامتی اور تیری محبت اور بخشش سے خدا تیری مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کی تاثیر کو تیرے لوگوں کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ آسمانوں کے خدا، تو آج صبح سارے وقت کو اپنے ہاتھوں میں لے، اور مسیح کے نام میں جتنے خدا پاک رو تیری میری آواز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا، اپنے قدرت کے کلام کے وسیلہ سے انہیں آج صبح برکت دینا۔ تیری قدرت کا مسا خدا پاک رو تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے۔ لشکروں کا رب آج اپنے نام کو جلال دے، اب سے خدا میرے بولنے پر تیری برکت ٹھہرے، آسمانوں کا خدا سننے والوں پر تیری برکت ٹھہرے، ہمارے کانوں کو مسا کر، لبوں کو مسا کر۔ اے خدا ہم تیری پاک حضوری میں اے خدا آج صبح جھکے ہوئے ہیں، منت کرتے ہیں خدا قدوس، دعا کرتے ہیں خدا قدوس، اپنے کرم کا ہاتھ بڑھا اور اپنے سننے والوں پر، دیکھنے والوں پر اپنی برکت کو نازل کر، اور دعا کرتے ہیں ہم تمام زندگیاں متفق ہو کر خدا یہ وبا یسوع کے نام میں اس ملک کو، اس دنیا کو چھوڑے خدا، تاکہ تیری بارگاہیں کھل جائیں، تیرے وصفہ خدا بحال کیے جائیں، تیرے گھر ہے خدا تیرے لوگوں کے لیے کھل جائیں۔ آسمانی باپ، تو اس سارے وقت اپنے ہاتھوں میں لے، اور جب تک خدا ان کا کلام کرتا رہوں، تیری برکت، تیری سلامتی روح القدس کے وسیلہ سے خدا میری زندگی کے اندر ٹھہرے، اور آج صبح خدا اس کلام پر تیری برکت، تیری قدرت اور تیرے فضل کا گہرا مسا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے عزیز بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میں گزارش کروں گا تمام اپنے ان عزیز بہن بھائیوں سے جو کلام خدا کو پیار کرتے ہیں، وہ کلام خدا کو کھولیے، اور آج کا یہ خوبصورت حوالہ جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت بیان کرتا ہے، ہم اس میں سے اپنی نصیحت کے لیے دیکھ سکیں گے۔ کلام خدا کو کھولیے، مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک۔
कलाम खुदा को सुनिए। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई, अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया, बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और वो कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई। उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे इस बहन भाइयों, आज का ये खूबसूरत दिन जिसमें यीशु मसीह नासरी अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद के लोग इस ईद को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। लेकिन इस मतन के अंदर कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको आज के दिन मेरे लिए सीखना, आपके लिए सीखना असल जरूरी है। हमने गुड फ्राइडे को बड़े अच्छे तरीके से मनाया। यीशु मसीह नासरी के 7 खूबसूरत सलीबी कलमात को सुना, और हर कलमे के अंदर उसकी मोहब्बत और उसकी कुदरत हमें नजर आती है। लेकिन आखिरी कलमा जब उसने अपने लबों से अदा किया और फिर वो अपने इस कलमे के साथ कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह कहकर उसने जान दे दी। अब ये सारा माशरा हमें गुड फ्राइडे के सपहर तक नजर आता है कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, कलमात हमने सुने, उसकी मौत सलीब पर वाक़या हो गई। लेकिन हम इस बात तक महदूद न रह जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने साथ सलीबी कलमात कह दिए, वो मर गया, और हम यहां तक गुड फ्राइडे की बात करते हैं। लेकिन हकीकत में क्या कभी हमने इस बात को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, किताब मुकद्दस की रहनुमाई राबरी हासिल करने की कोशिश की कि वो यीशु नासरी जो मेरे लिए मर गया, जो मेरी निजात मकसदी के लिए सलीब पर कलमात अदा करता है, उसकी तदवीन कैसे हुई, उसको दफनाया कैसे गया, कौन लोग थे जिन्होंने इतनी जुर्रत की कि वो पिलातुस के पास गए, उसकी लाश को मांगा। शागिर्द खौफजदा हो गए, वो छोड़कर भाग गए। चंद औरतें थीं और एक रसूल यूहन्ना जो आखिरी वक्त तक सलीब पर यीशु मसीह के साथ रहा। लेकिन जब शाम हो गई, क्योंकि सब्बत का दिन था, अगला दिन सब्बत था, तो उस सब्बत के अंदर जो यहूदी असूल है, यहूदी लोग सब्बत में कोई काम नहीं करते थे। सब्बत का दिन हफ्ते का दिन है, उनके मुताबिक वो 7वां दिन है जिसको सैटरडे कहा जाता है, और इसमें यहूदी लोग आराम करते हैं। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि उन्होंने
سبت کے دن آرام کیا، لیکن اس شام ایک ایسا شاگرد جو گمنام تھا، جس کا نام یوسف ہے، یہ ارمتیا کا رہنے والا ہے، یہ سیاسی اثر رسوخ کا مالک تھا، دولت مند تھا، اس نے جا کر پیلاطس سے لاش مانگی، کیونکہ یہ باحثیت شخص تھا، اس کی اپروچ، اس کی پہنچ پیلاطس تک تھی، اور یہ گیا اور اس نے جا کر پیلاطس سے یسوع کی لاش کو مانگا۔ یہ سب کچھ شام کا واقعہ ہے، اور جب پیلاطس نے اس کو اجازت دے دی تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اس مقام پر گیا اور اس نے یسوع کی لاش کو لیا اور ایک خوبصورت مہین کتانی چادر میں اس کو لپیٹا۔ اگر مہین کتانی چادر کی بابت ہم دیکھیں تو یہ بیش قیمت چادر ہے جو بادشاہوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور یہی کپڑا ہیکل میں پاک ترین مقام کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یسوع مسیح بادشاہ، وہ ابدی بادشاہ، وہ قدرت کا بادشاہ ہے، اور نیقدمس نے ایک ایسا شاگرد جو رات کے وقت میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ریفرنس مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میری منادی میں، میری خدمت کے اندر ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے جب ایک ایسا شخص جو یہودیوں کا سردار ہے، فلسفر ہے، اسکالر ہے، شریعت کو جاننے والا ہے، وہ رات کے وقت آ کر اس کی بابت، کلام کی بابت یسوع مسیح کے ساتھ بات کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس کو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ مسیح کی لاش کے لیے 50 سیر مر اور عود لے کر آیا۔ یہ بھی ایک دولت مند شخص تھا، اور ارمتیا کا یوسف بھی دولت مند شخص تھا، اور اس نے یسوع مسیح کی لاش کو ایک خوبصورت مہین کتانی چادر میں لپیٹا اور اس کو لے کر اس جگہ پر آیا۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ عورتیں اور یہ شاگرد یہ یسوع کی قبر تک کیسے ہیں؟ یہ اسی شام کا واقعہ ہے۔ یہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی عورتیں، انہوں نے اس سارے ماجرے کو دیکھا کہ یہ دو شخص یسوع کی لاش کو لے کر اس جگہ پر آتے ہیں، اور یہ دیکھتی رہیں کہ ہمارے خداوند کے ساتھ، ہمارے مسیح کے ساتھ، ہمارے منجی کے ساتھ، ہمارے شافع کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی لاش کو یہ کہاں رکھ رہے ہیں، اس کی لاش کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، اور یہ دور کھڑی ہوئی اس جگہ کو دیکھتی رہیں۔ ارمتیا کے یوسف نے اپنی نئی قبر خداوند کو دے دی، جس میں کوئی بھی نہ تھا، یہ اس کے لیے تھی، ایک خوبصورت جگہ تھی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار، اپنی عقیدت کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ مسیح کی لاش کو لیتا ہے، ایک بیش قیمت چادر میں اس کو لپیٹتا ہے۔ اس کا دوسرا شاگرد جو ہے نیقدمس، وہ مسیح کے لیے خوبصورت خوشبودار چیزیں لے کر آتا ہے، اور یہ سارا ماجرا یہ دور کھڑی عورتیں اس جگہ پر دیکھ رہی تھی۔ تبھی تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ اس جگہ پر آئیں۔ ان کو کیسے معلوم پڑا؟ بائبل مقدس کہتی ہے سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ عورتیں، وہ کا لفظ بائبل مقدس میں بتاتا ہے کہ یہ کون تھی جنہوں نے ایسا کیا، اور وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ کلام خدا آیت نمبر باب نمبر 23 کو دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 55 اور 56 آیت میں، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب، بالکل اسی باب کے اوپر یہ آخری آیات ہیں، لکھے کہ اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔ یہ جمعے کی شام کا سارا واقعہ ہے۔ وہ گلیل سے اس کے پیچھے پیچھے چلی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے مسیح کی لاش کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں پر ان کو رکھا، اور جب انہوں نے تسلی کر دی کہ ان کا مسیح، ان کا خداوند ایک محفوظ جگہ پر ہے، اور نہایت معتبر لوگوں نے اس کو ایک قبر کے اندر رکھا،
تو لکھا کہ انہوں نے جا کر خوشبودار چیزیں تیار کی اور عطر تیار کیا. یہ صنف نازک اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ اس شام سے لے کر وہ اپنے مسیح کے لیے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کرتی رہیں. کلام خدا ان کی محبت، ارتمیہ کی محبت، نیکدمس کی محبت اور یسوع مسیح کی ساری تدبین کے بارے میں ہمیں کیسے سکھاتا ہے. یہ وفادار لوگ، یہ وفادار عورتیں جو خداوند کے ساتھ محبت کرتی ہیں اور کرتے ہیں، وہ کیسے مسیح کی لاش کو ایک خوبصورت باعث طریقے سے اس کی قبر تک لے کر جاتے ہیں. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. لیکن جب یہ عورتیں ہفتے کے پہلے دن، جو آج کا دن ہے جس کو ہم اتوار کہتے ہیں، یہ ہفتے کا پہلا دن ہے، لیکن ہمارے اس دستور کے مطابق ہفتے کا پہلا دن سوموار ہوتا ہے. لیکن بائبل مقدس کے مطابق ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے، جس سے ہمارا خداوند یسوع مسیح جی اٹھا. اور یہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر، عطر لے کر، کہ وہ اپنے خداوند کے بدن پر یہ ملیں گے، یہ خوشبودار چیزیں وہاں پر رکھیں گے. جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئیں تو وہ ایک دم حیران ہو گئیں. انہوں نے اس جگہ پر جا کر دیکھا کہ وہاں تو خداوند کی لاش نہیں ہے، اور وہ پریشان ہو گئیں کہ جمعے کی شام تو ہم نے سب کچھ دیکھا تھا، ہمارے مسیح کو اس جگہ پر رکھا گیا، اور آج ہفتے کا پہلا دن ہے، ہمارا مسیح وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ خوف کے مارے، پریشانی کے مارے، حیرانگی کے مارے اس جگہ پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں یسوع کی قبر تھی. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 2 فرشتے اس جگہ پر آئے جو سفید براق پوشاک پہنے ہوئے تھے. انہوں نے ان عورتوں کو تسلی دی، ان کو یاد دلایا. اور وہ الفاظ کیا ہے؟ یاد کرو. ان عورتوں کو کہا یاد کرو، جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا کہ ضرور ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن جی اٹھے. یہ فرشتے نے ان کو یاد کروایا. پھر عورتوں کو وہ یاد دہانی سمجھ آ گئی کہ واقعی گلیل کی خدمت میں یسوع مسیح نے اپنی موت کے بارے، اپنی مصلوبیت کے بارے اور اپنے جی اٹھنے کے بارے میں یہ کہا تھا. اور اپنے کہنے کے مطابق، فرشتوں کے یاد دلانے کے مطابق، وہ تیسرے دن، آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ان عورتوں کو سب وہ باتیں یاد آ گئیں. شاگرد خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو بھلا کر خوف کے مارے چھپے بیٹھے تھے، رومی حکومت کا ڈر. لیکن ان عورتوں کو جب فرشتوں نے یاد کروایا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ واقعی ایسا ہے. فرشتوں نے اس بات کو یاد کروایا. یاد کرو، جب وہ خلیل میں تھا اس نے تم سے ایسا کہا تھا. تب وہ عورتیں اس فرشتے کی اس بات کو سن کر ان کی وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی خداوند نے ایسے ہی الفاظ کہے تھے. پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میں جی اٹھوں گا. فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی اور ان کو یاد کرایا. پھر یسوع مسیح نے خود گلیل میں جب وہ خدمت کر رہا تھا، اس نے اپنے شاگردوں کی بابت جو تعلیم ان کو دی، کلام خدا میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 17واں باب آیت نمبر 22 کے اندر. متی کی انجیل اس کا 17واں باب، یہ گلیل کا حوالہ جو فرشتہ نے دیا، ان عورتوں کو یاد کروایا. متی کی انجیل اس کا 17واں باب آیت نمبر 22 میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے، آپ غور سے سنیے گا. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، فرشتے نے لفظ استعمال کیا گلیل.
اور جب وہ گلیل میں تھا، 17ویں باب کی آیت نمبر 22 میں، اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ تب ان عورتوں کو وہ باتیں یاد آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی کہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، مسیح نے ہم سے کیا کہا تھا جب وہ گلیل میں اپنی خدمت میں یہ باتیں ہم سے کیا کرتا تھا۔ فرشتہ یاد کرواتا ہے یسوع مسیح کی وہ باتیں جو اس نے اپنی خدمت کے دوران کہی تھیں۔ لیکن اور ایک چیز، ایک اور ایسی خوبصورت حقیقت جو مسیح کی موت کی بابت آج ہمیں یاد کرواتی ہے، ہمیں اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے کتاب مقدس۔ اس کی حقیقت کو کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ پولس اس کی بڑی خوبصورت گواہی دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب آیت نمبر 3 اور 4، کتاب مقدس آج ہمیں یاد کرواتی ہے، مجھے یاد کرواتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب آیت نمبر 3 اور 4 کو آپ دیکھیے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ فرشتے بھی یاد کرواتے ہیں، مسیح بھی یاد کرواتا ہے، اور ایک کتاب مقدس آج مجھے یاد کرواتی ہے۔ فرشتوں کا ان عورتوں کو یاد کروانا، مسیح کا اپنی تعلیم کے ذریعے سے اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے کے بارے یاد کروانا، یہ وقت گزر چکا ہے، یہ وقت گزر چکا ہے، وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتا ہے تاکہ ہم اس کتاب مقدس کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اس بات کو کتاب مقدس کی روشنی میں دیکھیں، میرا اور آپ کا مسیحا یسوع مسیح ناصری، رب العالمین، لشکروں کا رب، برکت کا خدا، الفا اومیگا، ابتدا و انتہا، خدا کا برا، مجھے آج کتاب مقدس کے ذریعے سے یاد دلاتا ہے اپنے موت کی بابت، مصلوبیت کی بابت، دفن کیے جانے کی بابت، مردوں میں سے جی اٹھنے کی بابت۔ لیکن ان حقائق کو کہاں تک یاد رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ میرا رویہ، میری سوچ، میری زندگی بطور مسیح، بطور کلیسیا، بطور خادم، میں اس کو کیسے یاد رکھتا ہوں؟ میرا رویہ کتاب مقدس کے حوالے سے آج کیسا ہے؟ کیا میں صرف ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں کہ آج بڑا دن ہے، یسوع مسیح ناصری خدا اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، انسانی جامہ اس نے پہنا، یہ ایک بات ہے۔ نئے سال کو مناتے، اس کا نام رکھا گیا، یہ دوسری بات ہے۔ گڈ فرائیڈے کو مناتے ہیں، پاؤنڈ سنڈے کو مناتے ہیں، اور آج کے اس دن کو خوبصورت طریقے سے مناتے ہیں۔ یہ 5-6 ایسے دن ہیں جن کو ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، یاد کرتے ہوئے کہ آج بڑا دن ہے، آج نیا سال ہے، ہمیں یاد رہتا ہے۔ آج پاؤنڈ سنڈے ہمیں یاد رہتا ہے، آج گڈ فرائیڈے ہمیں یاد رہتا ہے، آج عید قیامت المسیح ہے، ہمیں یاد رہتا ہے۔ لیکن سال کے باقی ایام میں یہ کتاب بائبل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے اس کے احکامات کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں، اس کے فضل کے بارے میں، اس کے نجات بخش کام کے بارے میں۔ کتاب مقدس ہمیں سمجھاتی ہے
آج فرشتے آ کر ہمیں نہیں سمجھاتے. آج خدا خود آسمان سے اتر کے ہمیں نہیں سمجھاتا. اس نے اپنا لکھا ہوا کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا کہ ہم اس کی محبت کو یاد کریں, اس کی تعلیم کو یاد کریں ہر روز. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم کلام خدا کو پڑھیں گے, اس کے ماحول میں رہیں گے. یہ ہماری رہبری کرے گا, یہ ہمیں نصیحت دے گا, یہ ہمیں سکھائے گا, یہ ہمیں یاد دلائے گا. اور یاد دلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ خدا نے اسرائیلی قوم کو کیا کہا, اس کی بابت اس نے کیا تعلیم دی, اس کا طریقہ کار کیا ہے. ہم جو خدا کے لوگ ہیں, میں منت کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں تمام زندگیوں سے جو میری آواز کو سن رہی ہیں, کلام خدا ایک ایسی حقیقت ہے, زندگی بخش کلام ہے جو اس دنیا کے اندر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کیسے خداوند کے ساتھ چلنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. استثنا کی کتاب اس کے 6 باب میں آپ آ جائیں, آیت نمبر 4 سے آپ دیکھیں. پرانے عہد نامہ کے اندر موسیقی کتابوں میں سے استثنا کی کتاب اس کا 6 باب, طریقہ کار کیا ہے ان باتوں کو یاد رکھنے کا. سنیے گا ذرا بائبل مقدس کیا کہتی ہے. جیسے پولس کہتا ہے کتاب مقدس, استثنا کی کتاب اس کا 6 باب آیت نمبر 4, 5 اور 6 کو دیکھیے. سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اب کرنا کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے وقت, اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا, اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹھیکوں کی مانند ہو, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لگانا. بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ ہر روز کا یہ طریقہ کار ہے. ہر روز کلام خدا کو اپنی زندگی کے اندر لینا, ہر روز اس کو پڑھنا, تب ہم ہر روز مسیح کے احکامات کو یاد رکھیں گے. اگر یہ ہمارے دل میں نقش رہیں, ہمارے گھروں کے اندر یہ مختلف طریقوں سے لگی رہیں. کلام مجھے کیا سکھاتا ہے, کتاب مقدس مجھے کیا سکھاتی ہے, مجھے کیا یاد دلاتی ہے. اگر صرف مجھے یہ بڑے بڑے تہوار یاد رہ جاتے ہیں تو باقی سال کے ایام میں میرا تعلق مسیح کے ساتھ کیسا ہے؟ جو میرے لیے مصلوب ہو گیا, جو میرے لیے مر گیا, دفن ہو گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, میرا اس کے ساتھ تعلق ہر روز کیسا ہوتا ہے؟ کتاب مقدس کو میں کیسے اپنی ذات کے اندر استعمال کرتا ہوں؟ پولس رسول کہتا ہے خدا کے کلام کو, مسیح کے کلام کو کثرت کے ساتھ اپنے دلوں میں بسنے دو, کثرت کے ساتھ. پھر ہمیں ہر روز کی میں بات کرتا ہوں کہ مسیح کی ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. فرشتہ یاد کرواتا ہے, مسیح یاد کرواتا ہے اپنی زندگی کے دوران. جب وہ زندہ تھا, خدمت کرتا تھا, تو بائبل مقدس آج مجھے اور آپ کو یاد کرواتی ہے کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی, اپنے رویے کو کتاب مقدس کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ حکمت اور عقل کی باتیں پہاڑی باز میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 7 باب کا آیت نمبر 24 سے دیکھیے. پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے. صرف ایمان رکھ لینا, ان تہواروں کو منا لینا, ان 6 تہواروں کو منا لینا جو مسیح کی ذات اور اس کے کلام مقدس کے ساتھ علاقہ رکھتی ہیں, صرف ان 6 ایام سے ہٹ کر سال کے باقی ایام میں ہمارا رویہ مسیح کے ساتھ, کتاب مقدس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ مسیح کیا کہتا ہے؟ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے, وہ شخص اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس کی عقل کام کرتی ہے, جو عقل مند ہے, جو مسیح کی ذات پر ایمان رکھتا ہے, اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتا ہے, اس کی موت پر, اس کے کفارے پر ایمان رکھتا ہے, اس کے مردوں میں سے جیتنے والے قدرت پر ایمان رکھتا ہے. وہ شخص عقل مند اس وقت ہے جب وہ کتاب مقدس کے مطابق کلام خدا پر عمل بھی کرے. ہر روز کی یہ بات ہے.
کتاب مقدس ہر روز ہمیں یاد کرواتی ہے. بس جو کہ میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ شخص اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جو چٹان پر اپنا گھر بناتا ہے. وہ شخص عقل مند ہے، اس کا ہر روز یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب خدا کے ماحول میں رہتا ہے، وہ کتاب خدا کو اپنی ذات کا حصہ بناتا ہے. لیکن میرے بہنوں میرے بھائیوں، آپ اس بات کا تجربہ کریں. یہ حقیقت ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ 70-80% ہمارے لوگ ہیں جو کلام خدا سے ناواقف ہیں. کون یاد کروائے ہمیں کہ ہر روز دعا کرنی ہے؟ دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کون یاد کروائے ہمیں ہر روز کلام کو پڑھنا ہے؟ کلام خدا کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کون یاد کروائے کہ اتوار کے دن، ہفتے کا جو پہلا دن ہے جس میں یسوع مسیح ناصری میرے لیے مردوں میں سے جی اٹھا، مجھے خدا کے مذہبوں پر جانا ہے، خدا کے گھر میں جانا ہے. آج تو حالات ایسے ہیں کہ خدا کی بارگاہیں بند ہیں. لیکن میری خدمت کا یہ گہرا تجربہ ہے، ہمارے لوگ مصروف ہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی شخصیت مصروف ترین زندگی گزار رہی ہے تو وہ نامی مسیحی ہیں. جن کے پاس وقت نہیں ہے دعا کا، جن کے پاس وقت نہیں ہے کلام کا. میں سوروں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ایسے خدا کے لوگ ہیں جو واقعی خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے خدا کے گھر کی رفاقت میں اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں. وہ بھولتے نہیں ہیں. لیکن موسٹلی ایک ایسا حصہ ہے جو بھلائے بیٹھے ہیں کلام خدا کو. کون ان کو یاد کرائے ہر روز کلام پڑھو؟ کون ان کو یاد کروائے ہر روز دعا کرو؟ کون ان کو یاد کروائے آج اتوار کا دن ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر تم خدا کی بارگاہوں میں اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو؟ اس لیے کہ ہم کلام خدا کو اور مسیح کی اس قربانی کو اپنی زندگی کے اندر اتنا درجہ ہی نہیں دیتے. آج کے دن جس کو عید قیامت المسیح کہتے ہیں، یہ ہر اتوار کا تجربہ ہے. ہر اتوار کا تجربہ ہے. آج کے دن یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا. اگلے سال کی بات نہ کریں، بلکہ ہر اتوار جو ہفتے کا پہلا دن ہے اس میں اپنے مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں. ہر روز اپنے ساتھ مسیح کے تعلق کو اپنے ساتھ بحال کریں. دعا کے ذریعے، کلام کے ذریعے اس کی ذات کے اندر پیوست ہو جائیں. وہ آپ کو اپنی انگنت نعمتوں سے معمور کرے گا. اس کی مردوں میں سے جیتنے والی قدرت کی تاثیر ہر روز آپ کو بڑھتی چلی جائے گی. آپ اس کی قوت سے، رول پچ کے مسا سے، رول پچ کی معمولی سے آپ ہر روز بڑھتے چلے جائیں گے، اور آسمانوں کا خدا اپنی قدرت، اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے گا. ان ایام میں اگر ہم دیکھیں تو میرا تجربہ ایسے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں جو کتاب مقدس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ان کی باتوں سے، ان کے طور طریقوں سے کتاب مقدس کے ساتھ لا تعلقی نظر آتی ہے. لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات کریں بالخصوص ان ایام کے اندر، تو وہ خدا کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہیں. زبور 91 میں اب ان کو رٹا گیا. وہ کہیں پر بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. ادھر 10,000 گر جائیں گے، ادھر اتنے گر جائیں گے، لیکن تیرے نزدیک نہیں آئے گی. وہ خدا کو وعدے یاد دلاتے ہیں. وہ عالم نظر آتے ہیں، وہ فلسفر نظر آتے ہیں، ان سے بڑا کوئی اسکالر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ خدا کا کلام خدا کو یاد دلاتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ ایسا کرے گا، ویسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. لیکن کلام خدا کی حقیقت کو کبھی سمجھا بھی ہے، جاننے کی کوشش بھی کی ہے کہ وہ کن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ بائبل مقدس بتاتی ہے زبور 91 میں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے یہ ان کے ساتھ کرے گا. ہر روز حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، اس زندہ خدا کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے موت، قبر اور ابلیس کو شکست دی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں، وہ اس کے مسکن میں رہتے ہیں. اور مسکن کس کو کہتے ہیں؟ سکونت کا، رہنے کی جگہ. اگر ایک مسیح تمام دنیا کے اندر مصروفیت کی زندگی گزارتا اور جب کوئی اس طرح کی وبا آ جائے تو پھر خدا کو وعدہ یاد دلاتا ہے. تیرا وعدہ ہے خدا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی. آگے زبور کو نہیں پڑھتے کہ زبور تقاضا کیا کرتا ہے؟ خدا
اس زبور کی کتاب میں تقاضا کیا کرتا ہے؟ اس کے مسکن میں رہنا، اس کے سائے میں رہنا۔ وہ زندہ خدا مجھے اور آپ کو ہر روز اپنے مسکن میں، اپنے سائے میں رکھنا چاہتا ہے، تب یہ وبائیں ہمارے نزدیک نہیں آئیں گی۔ لیکن ہم اس بات کا لحاظ کریں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم عالم نہ بنیں، ہم دوسروں کو کلام سنانے والے نہ بنے، اس کتاب مقدس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ ہمیں کتاب مقدس ہر روز یاد کرواتی ہے، اپنی مصروفیات کو ہم ترک کریں۔ یہ کتاب مقدس اب ہمیں یاد کرواتی ہے ہر روز دعا کرنی ہے۔ ہر اتوار جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اس کے مطابق جب یسوع سے جی اٹھا، ہمیں خدا کے مذبح پر جانا ہے۔ اتوار والے دن بھی لوگ مصروف رہتے ہیں، لیکن میرے بہنوں میرے بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ کلام خدا ہم کو سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم آج کے اس خوبصورت دن میں اپنی زندگی کو، اپنے رویوں کو دیکھیں کتاب مقدس کی روشنی میں۔ یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، سائف الانبیاء کے مطابق وہ جی اٹھا، نبیوں کے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا، خدا کے وعدوں کے مطابق وہ جی اٹھا۔ اور آج ہم پوری دنیا کے اندر اس جشن کو منا رہے ہیں، اس عید کو منا رہے ہیں کہ آج خدا یسوع مسیح ناصری مردوں میں سے جی اٹھا، اور میرا خاندان، میری کلیسیا، میرے خدام دین جو ہے وہ سب مل کر اس جشن کو منا رہے ہیں، اس عید کو منا رہے ہیں۔ لیکن ان عورتوں کی محبت، ان شاگردوں کی محبت جنہوں نے اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار مسیح کے ساتھ کیا، اس کی لاش کو عزت و احترام کے ساتھ ایک خوبصورت مقام پر منتقل کیا۔ ان عورتوں کی عقیدت اور محبت جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار ان خوشبودار چیزوں کے ساتھ کیا اور قبر پر آئیں، فرشتہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو، اس نے تم سے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح کی تعلیم کی بابت اس نے ان کو یاد دلایا۔ پھر کتاب مقدس کی خوبصورت گواہی پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور آج یہ کتاب مقدس مجھے یاد دلاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر۔ جب اس کی جیتنے والی قدرت کا تجربہ ہماری زندگی کے اندر نہیں آتا، ہم یسوع مسیح کے احکامات کو، کتاب مقدس کو بھلا کر اس دنیا کے اندر اپنی مرضی، اپنے ارادوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس کے جی اٹھنے کا تجربہ ہماری زندگی کے اندر کبھی کام نہیں کرتا۔ ہم اس دنیا کے اندر نامی اور کھوکھلے مسیح بن کر زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور یاد کروائے گا۔ جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ہمیں یاد کروائے گا۔ میرے اس پوائنٹ کو سمجھیے گا، تب ہم آج کے دن یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو سمجھ سکیں گے۔ کوئی نہ کوئی مجھے ضرور یاد کروائے گا جب میں مر جاؤں گا۔ اس وقت لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب آپ دیکھیے ذرا، کلام خدا کس وقت پھر مجھے یاد کروائے گا۔ کوئی نہ کوئی تو مجھے ضرور یاد کروائے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور آیت نمبر 25 کو دیکھیے ذرا۔ یہ یاد دہانی ہے، اس کو سنیے گا، آج کے دن اس کو سنیے گا، سمجھیے گا اور جانیے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور آیت نمبر 25 سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی بابت لازر اور دولت مند آدمی کی بات ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، ابراہیم نے کہا، غور سے ان الفاظ کو سنیے گا، ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اس طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک گھڑا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ یہ کب اس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ زندگی کے اندر، جب وہ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، کلام خدا کے ساتھ اس کا رابطہ نہ تھا، دعا کے ذریعے اس کا رابطہ نہ تھا، صرف تہواروں کو وہ سیلیبریٹ کرتا تھا، نہ کلام کو، نہ دعا کو، نہ مسیح کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لیتا۔ اور جب وہ مر گیا، اور مر کر کہاں گیا؟ عذاب کی جگہ پر، جہنم کے اس علاقے کے اندر،
جہنم کے اس ماحول میں، تب ابراہیم اس کو یاد دلاتا ہے. فرشتوں نے کہا یاد کرو. پولس کہتا ہے کہ یاد کرو، کتاب مقدس کے مطابق مسیح تمہارے اور ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا. اب بھی کتاب مقدس یاد کرواتی ہے، اور جب اگر نافرمانی کرتے کرتے مسیح کو اپنی زندگی کے اندر نہ لیتے ہوئے مر جائیں گے، تو پھر وہاں پر یہ باتیں ہمیں یاد دلوائی جائیں گی. یاد کرو، یاد کرو کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر تو اس کے جھوٹنے والی قدرت کا مزہ نہ چکھا، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر تو نہ لیا. پھر وہاں پر کوئی نہ کوئی ہمیں یاد کروائے گا کہ تیرے پاس اتوار کے لیے وقت نہیں تھا، تیرے پاس دعا کے لیے وقت نہیں تھا، تیرے پاس کلام کے لیے وقت نہیں تھا، جو احکامات میں تجھے دیتا ہوں تیرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اب میں تجھے یاد کرواتا ہوں. کیونکہ بائبل مقدس کہتے ہیں کتابیں کھولی جائیں گی اور ہمیں یاد کروایا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں بار بار یہ حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں 70-80% ایسے لوگ ہیں جو نامی کھوکھلے مسیح بن کر زندگی گزار رہے ہیں. ان کا انحصار صرف ان تہواروں پر ہے، ایسٹر پر ہے کہ آج یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن اس کے جی اٹھنے والی قدرت کی تاثیر آج آپ کے اندر میرے اندر منتقل ہو جائے. اس کے جلال کا مسئلہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے اور میں خدا کے جلال کا باعث بنوں. اور مجھے یاد ہو آج کے اس دن میں 2020 کے اندر مجھے یاد ہو کہ یسوع مسیح ناصر میرے لیے مصلوب ہو گیا، میرے گناہوں کے لیے وہ گھائل کیا گیا، میرے گناہوں کے لیے اس کی تذلیل کی گئی، میرے گناہوں کے لیے اس کو صلیب پر چڑھا دیا. مجھے آج یاد کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے کہ میرے گناہوں کے لیے وہ مر گیا، میرے گناہوں کے لیے وہ دفن کیا گیا، اور میری ہمیشہ کی زندگی کے لیے، میری کامل امید کے لیے وہ آج کے دن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. کلام خدا کی قدرت کو میرے بہنوں میرے بھائیوں سمجھو. یہ زندگی مختصر ہے، یہ فانی زندگی ہے. اس میں کلام خدا کو بھولنا نہیں، مسیح کے احکامات کو بھولنا نہیں ہے. اس کو ہر روز اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہر روز اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کی تاثیر ہمارے اندر کام کرے اور ہم خدا کے جلال کا باعث بنے. اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی کا تجربہ، نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کے ساتھ دفن ہو جانا. جیسے پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اب میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے واسطے موت کے حوالے کر دیا. یہ اس کی زندگی کا ہر روز کا تجربہ تھا. وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہو جاتا ہے کیونکہ مسیح اس کے لیے مصلوب ہوا. وہ مسیح کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے کیونکہ مسیح اس کے لیے دفن ہوا. وہ مسیح کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ مسیح اس کے لیے زندہ ہوا. اور آج یہ سبق مجھے اور آپ کو یاد کرواتا ہے. یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم ہر روز خدا یسوع مسیح کی ان نعمتوں کو نہ بھولیں. ہر روز کے ساتھ اس کی رفاقت، اس کی قربت میں اپنے آپ کو بحال رکھیں اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کی تاثیر میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ہر روز کام کریں. تب یہ عید، تب یہ ایسٹر، تب یہ عید قیامت المسیح ہر روز میری زندگی کے اندر نجات، برکت، قدرت، حشمت اور اس کے جلال کا باعث بن جائے گی. کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی مردوں میں سے جیتنے والی قدرت میرے اندر کام کرتی ہے، میرے باطن کو، میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اور میں خدا کے جلال کا باعث بنتا ہوں. میری دعا ہے کہ ہم ہر روز کتاب مقدس کی ان باتوں کو یاد رکھیں. ہر روز دعا کرنا، ہر روز کلام پڑھنا، ہر اتوار جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہفتے کا پہلا دن ہے، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے گرجا گھروں میں جائیں اور اس کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھیں اور اسے ہر روز دعا کریں. آج کے دن سے یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ تیری مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کی تاثیر ہر روز میری زندگی کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میری کلیسیا کے اندر، خدام دین کے اندر کام کریں، تاکہ ہم اس بدین اور فانی دنیا میں خدا کے جلال کا باعث بنیں. اور جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو ہم آسمان کی بادشاہ میں داخل کیے جائیں، نہ کہ اس جگہ پر جہاں پر دولت مند تھا، جہاں اس کو یاد کروایا گیا. ہم اپنے خداوند کے سامنے اس کے تخت پر بیٹھ کر اس کی عبادت، اس کی قدرت، اس کی حشمت اور اس کی رفاقت میں اپنی زندگی گزار سکیں گے. اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کو، طاقت کو، اختیار کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے. اس نے موت کو شکست دی، اس نے ابلیس کو شکست دی،
اس نے گناہ کو شکست دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویہ. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ، ہم آج صبح اس خوبصورت وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے سر بلند کرتے ہیں اور تیری وفاداری، تیری قدرت کا اقرار کرتے ہیں. یہوہ پاک خدا، ہم آج کے اس خوبصورت دن میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری قدرت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جب تو نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے لوگوں کو ایک کامل امید عطا کی. جس طرح تو زندہ ہو گیا اس طرح خدا من تیرے لوگ بھی تجھ میں زندہ کیے جائیں گے. لشکروں کے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے سر بلند کرتے ہیں اور آج خدا من اس خوبصورت دن کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں. تمام کلیسیوں کے ساتھ اے خدا جو اس جشن میں، اس عید میں خدا من آج تیری بارگاہ میں جھکی ہیں، آج تیری پاک حضوری میں ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام میں تیرے حضور کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اس سنے ہوئے کلام پر تیری برکت ٹھہرے. بخش خدا ان کے ہم ہر روز تیرے کلام خدا کو کتاب مقدس کے ذریعے سے یاد کرتے رہیں خدا، اور تیرے فقط میں اپنے آپ کو قائم رکھیں اور سارا جلال، ساری عزت تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصر کو دیں. اور تیرے روز کا مردوں میں سے جھٹنا خدا ہماری زندگیوں کے اندر باعث سے برکت ہو. ہر روز اس بات کا تجربہ کریں خدا کہ تیری مردوں میں سے جھٹنے والی قدرت کی تاثیر ہماری زندگی کا رخ تبدیل کرتی ہے. تو الفا اومیگا، ابتدا انتہا ہے، جو ابدالآباد زندہ رہے گا. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری لازوال قدرت کے لیے. یا خدا ہم آج کے خوبصورت دن میں ہم تمام زندگیوں کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں جو تیری بارگاہ میں جھکی ہیں خدا، ان پر تیری برکت ٹھہرے. ملک پاکستان پر خدا تیری برکت ٹھہرے. تمام اے خدا افسران بالا پر تیری برکت چاہتے ہیں، پرائم منسٹر پر تیری برکت چاہتے ہیں، آرمی چیف پر اے خدا ہم تیری برکت کا مسئلہ چاہتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے خدا، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں خدا اپنے قدرت کا ہاتھ بڑھا اور خدا اس موذی وبا سے انہیں محفوظ رکھ. تیرے لوگوں کی قدرت ہے خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتی ہے. تیرے مردوں میں سے جیٹ والے قدرت کی تاثیر ہے خدا ہماری اس سرزمین پر ٹھہر جائے خدا. یہ وبا اس ملک سے، اس دنیا سے جاتی رہے اور خدا وہ لوگ تیری قدرت کو جان سکیں. آج صبح خدا سارے وقت پر تیری برکت چاہتے ہیں. اے خدا تیری کلیسیوں پر، تیرے خادموں پر تیری برکت کا مسئلہ چاہتے ہیں، اس کلام پر تیری برکت کا مسئلہ چاہتے ہیں. یہ سب کچھ مانگتے تیرے عزیز بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جتنا قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی پاک و شراکت ہمارے ساتھ پوری زمین پر کل مقدسین کے ساتھ، مقدسین کے ساتھ، تمام کلیسیوں کے ساتھ، پوری زمین پر بسنے والے تمام مسیح ایمانداروں کے ساتھ ابدالآباد ہوتی رہے، آمین. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں، آمین. ایک دفعہ پھر آپ کو عید کی آمد مسیح مبارک ہو، آمین.